انسانیت کو نفع پہنچانا، اس انسانیت کی خیرخواہی کرنا ہر موقع پر دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی اس کی خیرخواہی کرنا، تو فرمایا اس امت کا وجود ہی اسی کام کے کہ کہیں کسی انسان کا نقصان نہ ہو جائے۔ اس امت کو دنیا میں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے، اس کو جو ساری امتوں سے بہترین امت قرار دیا ہے وہ اسی خیرخواہی کی بنیاد پر۔ یہ خیرخواہی کہ دنیا کے آج جو مسائل ہیں وقتی اور عارضی وہ بھی حل ہو جائیں، اور موت کی گھڑی جو ایک بڑی سخت آنے والی ہے، قبر کی گھاٹی ہے، میدان محشر ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کے اندر گرا ہوا ہوگا، اور جیسے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اس کا حساب کتاب اور اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ بیچ میں کوئی ترجمان، کوئی وکیل نہیں ہوگا، اور اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس وقت بھی اس انسان کی خیرخواہی کہ سب سے بڑی حاجت اس کی یہ ہے کہ وہاں یہ انسان کامیاب ہو جائے۔ اللہ نے اس امت کو وجود ہی اس لیے بخشا ہے کہ اپنے بارے میں فکر کرتے ہوئے پوری انسانیت کی فکر اس کو نصیب ہو جائے۔ جیسے آج اپنی ایک فکر ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اس امت کو اللہ نے 2 سعادتوں سے نوازا ہے، 2 ذمہ داریاں اللہ پاک نے اس امت کو نصیب فرمائی ہیں۔ اس امت کا ہر فرد، چاہے کسی بستی کا رہنے والا ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، شہروں میں رہتا ہے، رنگ اس کا کسی قسم کا ہو، زبان کوئی بھی وہ بولتا ہو، اس امت کا ہر فرد اللہ نے اس کے اندر یہ استعداد پیدا کر رکھی ہے کہ خود اپنے بارے میں بھی فکر کرے اور پوری انسانیت کے بارے میں فکر کرے۔ اس امت کی قوتیں اور صلاحیتیں اور استعدادیں اللہ نے ایسی رکھی ہیں، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں بات کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ ان پڑھ ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے اندر بھی یہ استعداد موجود ہے کہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت کی تمام منازل میں کامیاب ہو جائے، اور اس کے اندر یہ استعداد بھی موجود ہے کہ دوسروں کے اوپر ایسی محنت کرے کہ اللہ کو اس کی محنت پسند آ جائے، تو دوسرے بھی ان تمام گھاٹیوں میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ استعداد رکھی۔ اس امت کا ہر فرد بہت قیمتی ہے، معمولی نہیں ہے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ جس رخ پر آدمی محنت کرتا ہے اللہ پاک اسی رخ کی چیزوں کو ان پر کھولتے ہیں۔ مٹی پر محنت کرے گا، ذمہ داری پر محنت کرے گا، تو یہ چیزیں اس پر کھلیں گی کہ کیسے ذمہ داری سے زیادہ فائدہ اٹھائے، زمین سے کیسے فائدہ اٹھائے۔ لوہے پر محنت کرتا ہے تو اس کے فوائد اور منافع اس کے اوپر کھلتے ہیں کہ اس سے کیا کیا چیزیں بنا سکتا ہے۔ لکڑی پر محنت کرتا ہے تو وہ چیزیں اس پر کھلتی ہیں، اس کی خوبصورت سے خوبصورت چیزیں بناتا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں محترم دوستوں بزرگوں، اللہ نے اس امت کے ہر فرد کو جو قوت اور دولت محنت کی نصیب فرمائی ہے وہ اس کام کے لیے ہے، اپنے اوپر محنت کر کے یہ اپنے آپ کو ایسا خوبصورت بنا لے کہ اللہ کو یہ پسند آ جائے۔ چیزوں کو تو بنانے میں لگا ہوا ہے، یعنی اس نے یہ سواری گاڑی بڑی اچھی بنا دی ہے، گھر بڑا اچھا بنا دیا ہے، کھیت اس نے بڑا آباد کر لیا ہے، دفتر بڑا اچھا چلا رہا ہے، یہ
تجارت میں بہت آگے ہے، اس کی تجارت چمک گئی ہے، لیکن خود اس کا کیا ہے؟ وہاں ان چیزوں کی پوچھ نہیں ہوگی کہ دنیا کتنی چمکا کے آیا ہے، وہاں تو یہ پوچھ ہوگی اپنے آپ کو کتنا چمکایا ہے اس نے اور اپنے آپ کو کتنا بنایا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت وہ اس غرض کے لیے ہے کہ انسان اپنی محنت کے رخ کو پھیرے، ان فانی چیزوں پر محنت کرے گا جن کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، تو اپنی محنت بھی ضائع کرے گا اور اپنے آپ کو بھی یہ بے قیمت بنا دے گا۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے محنت کا رخ اپنی طرف پھیر دیا، اپنے اوپر محنت کرتا رہا، اپنے دل کو اس نے بنایا، اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال کو اس نے بنایا، تو پھر اس کی اس محنت کی وجہ سے اس کے اندر وہ قوت اور طاقت، وہ حسن اور خوبصورتی اور وہ خوشبو پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کا یہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ وقت بہت مختصر ہے، ایک ہی وقت ہے، دوبارہ یہاں نہیں آنا کہ جی دوسرے چکر میں آ کے دوسرا پھیرا ہوگا، اس میں ہم ٹھیک چل لیں گے اور محنت کا رخ بدل لیں گے۔ اسی وقت محنت کی ضرورت ہے، محنت ہو رہی ہے، محنت سے کوئی خالی نہیں، ہاں محنت کا رخ اپنے اوپر ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت اس لیے یہ ہمارا سارا جمع ہونا، ماشاءاللہ دور دراز سے ساتھی تشریف لائے ہیں اسی غرض کے لیے، اس لیے کہ یہاں جو محنت کرے گا سب کچھ یہاں چھوڑ کے چلا جائے گا، چاہے ملکوں کا یہ مالک بن گیا، پوری دنیا کا یہ مالک بن جائے، سب کچھ یہاں چھوڑ کے چلا جائے گا، اور جو چیز نہیں اترتی اس کے جسم سے، کپڑے ہیں، انگوٹھی ہے، کاٹ کے اتار دیتے ہیں، جیسے دنیا میں آیا تھا ویسے ہی اس دنیا سے جاتا۔ کوئی یہاں کی چیز ساتھ لے کے نہیں جاتا، ساری چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ ہاں کفن اس کو پہنا دیتے ہیں کہ یہ انسان ہے، اس کا احترام کیا جائے، ننگا نہ بھیجا جائے اس کو۔ آگے جا کے کفن بھی بدل جاتا ہے، جہنم والوں کے اعمال ہیں تو وہاں کا کفن، اور اگر جنت والوں کے اعمال ہیں تو جنت کا کفن اس کو پہنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک پردے کے لیے تھا، اس کے ستر کے لیے، ورنہ خالی جاتا ہے۔